مجلس شورا کے مشورے سے خلیفہ وقت نے ایک شرح مقرر کر رکھی ہو، اس وقت تک اس شرح میں بددیانتی سے کام نہیں لینا۔ اللہ تعالیٰ جتنا مال آپ کو دیتا ہے جانتا ہے کہ کتنا دے رہا ہے، جس نے خود دیا ہو اس سے دھوکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسی احمقانہ کوشش ہے۔ وہی نقشہ ذہن میں آ جاتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون۔ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ والذین آمنوا کہہ کر وضاحت فرما دی کہ براہ راست تو خدا کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا۔ خدا پر ایمان لانے والے جو خدا کے نام پر ان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جو دراصل خدا کو دھوکہ دینے کی مترا ہے۔ لیکن خلاصہ ان کی کوشش کا یہ ہے، ما یخدعون الا انفسہم، اپنے نفس کے سوا وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ یہ ہے وہ مضمون نفاق کا جو ساری دنیا کے ہر عمل میں پھیلا پڑا ہے۔ وہ تمام مذاہب جو خدا کی طرف منسوب ہونے والے مذاہب ہیں، ان کی ساری تاریخ کا یہ خلاصہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ان میں ایسی شامل ہو جاتی ہے جو اپنے نفس کو دھوکہ دیتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ نہیں بولا جا سکتا، ناممکن ہے۔ رازق وہ ہے جس کو آپ نے آپ کے محکمہ میں کام کر رہا ہو، آپ نے کل تنخواہ دی ہو 1000 روپیہ، اور دوسرے دن آ کر وہ آپ سے کہے کہ آپ نے کہا تھا کہ 10% مجھے واپس کر دینا، تو آپ نے جو 50 روپے مجھے دیے تھے میں 5 روپے واپس کر رہا ہوں، آپ مان جائیں گے اس کی بات؟ اس سے بڑا احمق اور کون سے ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر آپ کا کرندہ اس کے پاس جا رہا ہے اور وہ اس دھوکے میں مبتلا ہے کہ اس کارندے کو پتہ نہیں کہ مجھے کتنی رقم دی گئی تھی، تو پھر ایسا شخص زیادہ جرأت کے ساتھ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی بڑی بے وقوفی ہے، کرندے تو مورے ہیں، ان کی تو کوئی بھی حیثیت نہیں ذاتی۔ جب ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، میری نظر پڑ رہی ہوتی ہے تمہارے دلوں پر، تمہاری زبان پر، تمہاری تحریر پر، اور تم جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو میں تمہارے دھوکے میں کبھی نہیں آ سکتا اور کبھی نہیں آؤں گا، اور یہ مومن بھی تمہارے دھوکے میں نہیں آتے۔ اخلاق کے لحاظ سے، ادب کے تقاضوں کے پیش نظر، اور یہ سوچتے ہوئے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو کہ ہم ان پر اعتماد نہیں کرتے، یہ کہتے رہیں خاتمیں کہ بہت اچھا ہم اسے منظور کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھی صاحب فراست بندے ہیں، نہ تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو نہ ان بندوں کو دھوکہ دے سکتے ہو۔ تمہارا رہن سہن، تمہارا معاشرہ، تمہاری زندگی کی اقدار ساری بتا رہی ہیں کہ تمہارے اموال کتنے ہیں، مگر چونکہ یہ ٹیکس کا نظام نہیں، اس لیے اخلاقاً بھی، تہذیباً بھی، اور نظام سلسلہ کی پیروی میں بھی جملہ کارکنان سلسلہ جو منہ سے کوئی کہتا ہے اسے قبول کر لیتے ہیں، جانتے ہوئے بھی قبول کر لیتے ہیں کہ یہ شخص کہنے والا اپنے قول میں سچا نہیں ہے۔ لیکن یہ واقعات جو گزر جاتے ہیں وہ ایسے تمام دھوکے دینے والوں کے لیے انتہائی خطرے کا موجب بن جاتے ہیں۔ ان کی ساری عمر کی قربانیاں رائے گاہ جاتی ہیں، ان کے اموال سے برکت چھین لی جاتی ہے، وہ طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو چٹیاں پڑتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے اس کے عطا کے رستے بھی بہت ہیں اور واپس لے لینے کے رستے بھی بہت ہیں۔ رزق سے جو برکتیں ملا کرتی ہیں، چین اور تسکین اور آرام جان کی برکتیں، وہ برکتیں بھی ان سے چھین لی جاتی ہیں۔ بسا اوقات ایسے خاندانوں کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ ایک جماعت کے امیر نے مجھے بتایا کہ نوجوانی میں میرا یہ حال تھا کہ اگرچہ دھوکہ تو نہیں دیتا تھا چندے میں، مگر سب سے آخر پر چندہ ادا کیا کرتا تھا، اور پہلے اپنی ضرورتوں کو ترجیح دیتا تھا، اور یہ سمجھ کر کہ بہت اچھا خدا کا قرضہ مجھ پہ چڑھ رہا ہے، کسی دن اتار دوں گا، میں اپنے نفس کو مطمئن کر لیتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ گواہ ہے اور میں سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ سارا دور اتنا پریشانیوں کا مجھ پر گزرا ہے کہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں مبتلا ہو جاتا تھا۔
خدا کا مقروض نہیں رہا، بندوں کا بھی مقروض بن گیا۔ جن اپنی ذاتی ضروریات کو ترجیح دیتا تھا وہ ضروریات پوری ہونے میں نہیں آتی تھی۔ حل من مزید، جس طرح جہنم کہے گی اس طرح میری ضروریات حل من مزید کا تقاضا کرتی چلی جاتی تھی۔ آخر ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اے خدا تیرا حق پہلے دوں گا، چاہے کچھ گزر جائے میری جان پر، چاہے میرے بچے فاقے کریں، میں بہرحال تیرا حق پہلے ادا کروں گا، تو مجھ سے رحم کا معاملہ کر۔ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن میں نے تنگی کا نام کبھی نہیں دیکھا۔ ہر بات میں برکت پڑ گئی، ہر نقصان ختم ہو گیا۔ بس اللہ تعالیٰ جو دینے والا ہے، جو رازق ہے، اس کے ساتھ صدق و صداقت کا معاملہ کرو، تمہاری قربانیاں بھی کام آئیں گی اور ان قربانیوں کے نتیجے میں تم مزید فضلوں کے وارث بنا جاؤ گے۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے کیوں خوف کھاتے ہو؟ یہی تو وہ خرچ ہے جو تمہاری آمد کا ذریعہ ہے، یہی تو وہ خرچ ہے جو برکتوں کا موجب ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کے صحابہ میں سے جنہوں نے تھوڑے تھوڑے مال بھی آپ کے حضور پیش کیے، بڑی بڑی قربانیاں بھی کی، لیکن ان سب کے خاندان اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے دنیا کے لحاظ سے بھی ایسے وارث بنے کہ وہ پچھانے نہیں جاتے، اور حیرت انگیز طور پر ان کے اموال میں برکت دی گئی۔ مگر جیسا کہ میں نے کل کے خطبے میں کہا تھا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کا مضمون یہاں بھی حاوی ہے۔ وہ ایک عسر سے نکالے گئے اور ایک یسر میں داخل کیے گئے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے باعث، اس کے رحم اور کرم کے نتیجے میں، اور وہ یہ سمجھنے لگے غلطی سے کہ یہ ہماری ذاتی کوشش کا نتیجہ ہے اور یہ یسر ہمارے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہم اس خاطر پیدا کیے گئے ہیں کہ آسائش سے زندگی گزاریں، اور بھول گئے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کا ایک اور دور بھی چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک اور طریق پر بعض دفعہ انتقام لیتا ہے ایسے لوگوں سے، بعض دفعہ دوبارہ دنیا کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، دوبارہ مشکلات میں ڈال دیتا ہے، ان کے اموال غائب ہوتے جاتے ہیں، دیکھتے دیکھتے ہاتھوں سے دولتیں نکل جاتی ہیں، اور پھر وہ خاندان دوبارہ فلاکت نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ سخت سزا ایک اور طرح سے ملتی ہے، اور وہ خدا کا قانون یہ ہے کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور پھر روشنیوں سے اندھیرے کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ اور جب خدا زیادہ سخت سزا دینا چاہے تو ایسے خاندانوں کو بظاہر مالی لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے تو روشنی میں ہی رہنے دیتا ہے، مگر وہ نور ان سے چھین لیتا ہے جو ان کے ماں باپ کے اخلاق کا نور تھا، جس کے نتیجے میں یہ دنیا ان کو ملی تھی، اور وہ روحانی لحاظ سے روشنیوں سے نکل کر اندھیروں میں داخل ہو رہا ہے۔ اور بہت ہی برا سودا ہے یہ کہ دین بیچ کر دنیا حاصل کر لی اور دنیا کے ذریعے دین کو حاصل نہ کر سکے، بلکہ جو دین ان کے باپ دادا، ان کے آباء و اجداد نے کمایا تھا، وہ دین بھی اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھے۔ اس سے برا اور اس سے زیادہ گھاٹے والا اور دردناک سودا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔